ماحول بدل گیا ہے. جب میں ان کو مغلوں کے بارے میں پڑھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بابا بلیک شیپ. اس کے بعد میں ان کو بتاتی ہوں کہ غالب کون تھا تو وہ کہتے ہیں اولڈ میک ڈونلڈ ہیڈ اے فارم. پھر اس کے بعد جب میں ان کو بتاتی ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ تہذیب سے آتی ہیں اور تہذیب بچے گھر سے سیکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جب ہم نے آنکھ کھولی تھی تو ہمیں اچھی طرح پتا تھا کہ شہزادہ سلیم جو ہے وہ انارکلی کو بھگانا چاہتا تھا. اس میں تہذیب کہاں سے آ گئی کہ شہزادہ سلیم انارکلی کو بھگانا چاہتا تھا؟ ہاں تو بھگاتا تو پھر تہذیب کا پتہ چلتا نا. اس نے بھگایا نہیں, وہ تو تمدن ہو گیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ اگر وہ بھگا لیتا تو اس کے گھر کی تہذیب سامنے نظر آ جاتی. میں آپ سے کیا بات کروں. تاریخ کے علاوہ دوسری جماعتوں کو آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ اردو پڑھاتی ہوں. اردو کس جماعت کو؟ دیکھیے دوسری جماعت کو پڑھاتی ہوں. جی. اور اس میں ان کو بتاتی ہوں, لیکن قاعدہ پڑھانا ہوتا ہے. اب تو خیر حکومت کی پالیسی کے قاعدے کا نام بدل دیں, کچھ اور رکھ دیں, قاعدہ نہیں پڑھانا. آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میری پیدائش اسپیشل وارڈ نمبر 4 بیفور پارٹیشن. لیکن ڈاکٹرنی انگریز تھی نا, اور میرے والد کہتے ہیں بڑی اچھی طرح ان کو یاد ہے اب تک کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو 4 روز کی تھی. اس وقت بھی میں پاکستان کی تعلیمی پالیسی کے بارے میں سوچا کرتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ میرے لبوں پر چسنے کے بجائے دعا رہتی تھی پاکستان کی تعلیمی پالیسی کے لیے. اور آپ نے ان کی بات کا یقین کر لیا؟ محکم 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 کیا مطلب محکم محکم محکم؟ دیکھیے اقبال نے کہا تھا یقین محکم. محکم کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ آپ ایک کام کریں, آپ یہاں سے باہر نکلیں, دروازہ باہر کی طرف ہے, رائٹ ہینڈ پہ باہر جائیے, علامہ اقبال سے جا کر اس کا مطلب پوچھائیے. میں یہاں بیٹھ کر انتظار کرتی ہوں. کاش ہمارے ٹیلی ویژن کے میزبان کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو آج ہمارا ٹیلی ویژن بھی الجزیرہ کے برابر کھڑا ہوتا. میں آپ سے کیا بات کروں, آپ اردو پڑھاتی ہیں اور آپ کو محکم کا مطلب نہیں معلوم. تو آپ تو یوں بات کریں جیسے آپ کو معلوم ہے. مجھے معلوم ہے. کیا ہے محکم کا مطلب, بتائیے نا. پکا, مضبوط, مستحکم, پائیدار, مستقل. اوکے اوکے اوکے, یعنی سیمنٹ. سیمنٹ؟ ہاں تو یہ سب چیزیں تو, لیکن اس زمانے میں تو سیمنٹ نہیں تھا. اقبال کے زمانے میں سیمنٹ نہیں تھا. آپ اقبال کو کس زمانے کا سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیے اقبال نے ایک نظم لکھی تھی پرندے کی فریاد. اگر اس زمانے میں ایک سیمنٹ ہوتا تو اقبال لکھتے درندے کی فریاد, کیونکہ پرندے تو عمارتوں میں نہیں رہتے تھے, درندے عمارتوں میں رہتے تھے نا. کیا سوال کروں میں آپ سے؟ پوچھیے پوچھیے, پوچھیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ نہیں, آپ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو تعلیم اتنا سنجیدہ موضوع ہے, اس پر جتنی بھی آپ سے اب تک گفتگو ہوئی ہے میری, اس سے میں نے تو سبق حاصل کیا, مگر جو بچے دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے کیا سبق حاصل کیا ہوگا, اس وجہ سے میں ذرا سا پریشان ہوں. مشکل ہے ذرا, لیکن کوشش کیجیے نا. اور کیا پڑھاتی ہیں؟ میں پڑھاتی ہوں جغرافیہ. جغرافیہ کا مطلب کیا ہے؟ جغرافیہ کا مطلب ہے نگریہ. نگریہ؟ ارے آپ اتنا چونکیے مت. دیکھیں نور جہاں کا گانا ہے نا, تم جگ جگ جیو مہاراج. کون سا گانا ہے؟ تم جگ جگ جیو مہاراج, ہم تیری نگریہ میں آئے. تو اس میں جگ جگ جو ہے وہ تو ہے جغرافیہ, نگریہ جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. جگ جگ کا مطلب ہے جغرافیہ, مہاراج اس نگریہ سربراہ. یہ تو ایک نئی لغت تیار ہو سکتی ہے. اور کیا پڑھاتی ہیں؟ اور میں حساب. کس کلاس کو؟ ہر کلاس کو. میں بچوں کو روز بتاتی ہوں روز حساب سے ڈرو, اور کوئی حساب کام نہیں آئے گا, صرف روز حساب سے ڈرو. مگر آپ ایسا لگتا ہے کہ خود روزے حساب سے نہیں ڈرتی. نہیں, اس لیے کہ میں نے فیض احمد فیض کو پڑھا ہے. کیوں پڑھا آپ؟ اس لیے کہ وہ ہمارے کرایہ دار تھے. ویسے کرایہ وقت پہ نہیں دیتے تھے, لیکن تھے تو ہمارے کرایہ دار. انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں پہ روز حساب ہوگا. ان کا مطلب تھا کہ بلکہ ان کا مطلب ہے کہ اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں ملے گی. نہیں, ان کا مطلب یہ نہیں تھا. دراصل وہ ہمارے اتنے جاننے والے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. واقفیت بہت ہے میری. اچھا, آپ کی قابلیت سے میں واقعی بہت متاثر. ارے آپ تو احمد فراز کی طرح باتیں کر رہی ہیں, وہ بھی بہت امپریسڈ ہے میری قابلیت سے. وہ مجھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی قابلیت سے اتنا امپریسڈ ہوں, میں آپ کی شخصیت سے اس قدر امپریسڈ ہوں, میرا دل چاہتا ہے آپ کے اسکول کی 4تھی جماعت میں داخلہ لے لوں. لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے اسکول میں یونیفارم مسٹ ہے, بہت ڈسپلن ہے ہمارے یہاں. تو میں نے بتایا کہ اسکول کا یونیفارم جو ہے وہ اورنج نیکر اور گلابی قمیص ہے. وہ کہنے لگے نہیں میں اس میں بہت برا لگوں گا, میں نہیں پہنوں گا. تو پھر وہ نہیں مانے نا, منع کر دیا. میں آپ کے اسکول آنا چاہ رہا تھا, مگر اب ذرا مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اسکول آؤں اور دیکھوں کہ کیا حساب ہے. دیکھیے تعلیم عورت کے لیے ضروری ہے. نہیں دیکھیے, نسواں جو ہے نا اس کے لیے آزادی ضروری ہے, تعلیم سے بھی زیادہ, اور آزادی بھی میاں سے آزادی. نسواں رہ سکتی ہے زندہ بغیر تعلیم کے, بغیر خوراک کے, لیکن بغیر میاں کی آزادی کے بالکل زندہ نہیں رہ سکتی نسواں.
آپ تاریخ پڑھاتی ہیں, آپ کو تاریخ نہیں معلوم؟ ارے کیوں نہیں معلوم, آج 24 مئی ہے. ہوئے نا شرمندہ, تاریخ نہیں معلوم. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ زور سے کہیں اچھا نہیں لگتا کہ لوگ کیا سمجھیں گے اس کو. نہیں, دراصل اس لیے اونچا نہیں کہہ رہی کہ پھر آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. تعلیم کے علاوہ بچوں کو اور کیا سکھاتی ہیں؟ میں بچوں کو مینرز سکھاتی ہوں. مینرز مثلاً ایسے کہ دیکھیے بچے جب گھر میں لنچ لاتے ہیں, گھر سے سینڈوچز لاتے ہیں, تو وہ پھر ان کو کھانے کی مینرز نہیں بتائے جاتے, گھر والے کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں, سب کام ہم ہی کو کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں انہیں وہ سینڈوچز کھا کے بتا دیتی ہوں کس طرح سے مینرز کے ساتھ وہ کھاتے ہیں. جب میں کھا کر منہ صاف کرتی ہوں تو بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد منہ کیسے پوچھتے ہیں. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے بہت باتیں ہوں. میرا خود بہت دل چاہتا ہے, مجھے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے, آپ کو بھی ہے. مگر آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ میری سمجھ سے باہر ہیں. آپ ایک نیک کام کر رہی ہیں, بچوں کو پڑھا رہی ہیں, مگر ان بچوں کا انجام میں دیکھ رہا ہوں. لیکن کاش آپ کچھ سمجھدار ہوتے تو میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی, اور میری باتوں کے علاوہ یہ بھی سمجھ میں آ جاتا کہ وقت کا ضیاع اور فالتو سوال جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے. اور آپ اب یہ کام چھوڑ دیجئے کیونکہ بہت ہو چکا. اب میں بیزار آ گئی ہوں آپ کے پروگرامز دیکھ دیکھ کر. میں تو سوچی تھی کہ آج کوئی نیا اور ینگ ابھرتا ہوا کمپیئر ہوگا تو میں آج اس سے کچھ بات چیت کروں گی, کچھ اسے سکھا پاؤں گی. لیکن آپ کی تو سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے, لہٰذا اب آپ آرام کیجئے. اب آپ بھی مت کیا کریں انٹرویوز وغیرہ. میرا مشورہ ہے آپ کو, آج ایک استاد آپ کو ایسا مشورہ دے کے جا رہا ہے جو کبھی کوئی مفت میں نہیں دیتا. میں غور کروں گا آپ کی اس بات پر, اور میں کہوں گا اپنے پروڈیوسر سے جی کہ کم سے کم چیک کیا کریں کہ کون مہمان آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات. لیکن ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ پروڈیوسر کو یہ بتائیے کہ یہ بھی چیک کیا کرے کہ مہمان کس میزبان کا منتظر ہے. کیا پتہ مجھے آج کسی اور کمپیئر کا انتظار ہو, تو اگر وہ مجھے بتا دیتے تو شاید آج اس وقت میری سچویشن اور ہوتی اور میں زیادہ خوش جاتی یہاں سے. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو. عورت سے زور سے بات کرنا نہیں چاہیے جی, مگر جو پیمانہ ہے صبر کا وہ کبھی کبھی لبریز بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے دل میں کہیں, کیونکہ جب آپ بات نہیں کرتی ہیں اور خالی ہونٹ چلاتی ہیں تو لگتا ہے مجھے کہ آپ بہت کچھ جانتی ہیں, مگر جہاں آپ بات کرنا شروع کرتی ہیں وہاں آپ کے نمبر 0 ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین, آپ نے دیکھا معیار. غالب ایئر کنڈیشن اسکول چلا رہی ہیں, سر سید ری کنڈیشن اسکول چلا رہی ہیں, سرسری اسکول ڈیفنس میں چلا رہی ہیں جس کی یہ خود پرنسپل ہیں. بچوں کو تاریخ پڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کہ ایک مرتبہ ٹیپو سلطان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے, تو انہوں نے تلوار نکال لی. یہ قصہ میں نے نہیں پڑھا, انہوں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا. نہ ان کو کتاب کا نام معلوم ہے نہ اس کے لکھنے والے کا. اس کے پاس تب میرے پاس کیا جواب ہے اس بات کا؟ آپ کے پاس اگر ہے تو مجھے لکھ کے بھیجیے. اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے. خدا حافظ.